درس بخاری کا جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 2621 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہبہ میں رجوع کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنی قے میں رجوع کرے، یعنی معاذ اللہ الٹی کو واپس لے جائے۔ تو یہ بڑی کراہت والی ایک مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمائی کہ ہمیں اس بات کی کراہت کا اندازہ ہو، ناپسندیدگی کا اندازہ ہو کہ تحفہ دے کر واپس لینا درست نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس میں دو اقوال ہیں، بعض مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور بہت سے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں کہ اپنا اگر تحفہ دیا ہے تو اس سے رجوع کرنا، واپس لینا مکروہ تنزیہی ہے۔ جو تحریمی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، واپس لینا حرام کے نزدیک گناہگار ہوں گے، اور جو مکروہ تنزیہی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال واپس لینا ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اور جب اس طرح کے اختلافی معاملات ہوں تو جانب احتیاط کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن 7 صورتیں آپ کو ذکر کی تھیں کہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں رجوع کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے تحفہ دے دیا تو اب واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ تو ان میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلی چیز یہ تھی کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے اور وہ متصلہ ہو، یعنی وہ ملی ہوئی ہو، اس کو جدا نہیں کر سکتے ہوں، تو اس ہبہ کے اندر رجوع جائز نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے مکان دیا، کسی نے اس پہ اور بنا لیا، آپ نے زمین دی، اس میں کھیتی باڑی کر لی، درخت اگا دیے، تو اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ دینے والے یا لینے والے میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے۔ تیسرا، اگر آپ نے کوئی تحفہ دیا تھا اور اس کا بدلہ لے لیا تھا تو اب رجوع جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر جس کو آپ نے تحفہ دیا تھا وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی، خارج ہو گئی، تو رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال بتائی تھی کہ اس نے آگے کسی کو تحفہ دے دیا، وہ چیز بیچ دی، اس سے گم ہو گئی، کوئی چھین کر لے گیا، تو اب ہم اس سے رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 4 ہو گئے تھے۔ 5واں ہے کہ اگر شوہر ایجاب و قبول کے بعد بیوی کو کوئی چیز تحفہ دیتا ہے تو بیوی سے رجوع کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ لیکن اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی چوریاں کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، کہ وہ شریف بچوں کو لڑکیاں انٹرنیٹ وغیرہ پہ دوستیاں کر لیتی ہیں اور پھر ان کو شادی بھی کر لیتی ہیں، ان سے سونا، زیور اور مہر بہت لکھوا کے، مہر بھی جی نقد دو ہمیں، وہ لے لیتے ہیں اور پھر فوراً خلا کا دعویٰ دائر کر کے بھاگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قابو میں آ جائیں تو ان سے تو فوراً اپنی چیز واپس لینی چاہیے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے پاس چیز چھوڑی جائے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ ذی رحم محرم کو کوئی چیز ہبہ کی ہو تو ان سے نہیں لے سکتے۔ ذی رحم محرم جو ایک ہی مطلب نسل سے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اوپر لیول پر ہوں، نیچے ہوں، جیسے مثال کے طور پر باپ، دادا، ماں، دادی، بیٹا، پوتا، نواسی، نواسا، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، یہ سب ذی رحم محرم کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو کوئی تحفہ دیا تو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اور 7واں یہ کہ جو چیز دی تھی وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اب ہبہ سے رجوع جائز نہیں۔ آپ نے بھینس تحفے میں دے دی کسی کو، اس کے پاس جا کے بھینس مر گئی، اب آپ کہتے ہیں میرا تحفہ واپس کرو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ نے تحفتاً دیا تھا وہ قائم ہی نہیں رہی، باقی نہیں رہی، تو رجوع کس چیز کا ہوگا؟ تو یہ 7 موانع کہلاتے ہیں، رکاوٹیں، کہ آپ نے اگر تحفہ دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2622 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہبہ سے رجوع کرنے میں ہمارے لیے اس سے بری کوئی مثال نہیں ہے جیسے کتا اپنی قے میں رجوع کر لے۔ پہلے مطلقاً تھا رجوع کرنے کا، یہاں کتے کا لفظ کا اضافہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مفہوم پورا وہی ہے جو پچھلی حدیث میں ہم نے ذکر کر دیا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2623 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے راہ میں ایک گھوڑا دیا، اس کے پاس وہ گھوڑا تھا،
جو اس نے اس کو گھوڑا تھا، جو میں جو گھوڑا دیا تھا، اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ ضائع کرنے کا مطلب سنبھال نہیں سکا، نہ کھانا نہ پینا، دیکھا تو حالت خراب کر دی گھوڑے کی۔ تو میں نے اس سے اس گھوڑے کو خریدنے کا ارادہ کیا، اور میرا گمان تھا کہ وہ مجھے اس گھوڑے کی رعایت کے ساتھ فروخت کر دے گا۔ میں نے اس مسئلے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کیا، تو سرکار نے فرمایا اس کو مت خریدو، خواہ وہ تم کو وہ گھوڑا 1 درہم کے عوض میں ہی دے، کیونکہ اپنے صدقے میں رجوع کرنے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے میں رجوع کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد ہوگا کہ جو ہم نے باب ذکر کیا تھا اس میں دونوں لفظ ذکر تھے، ہبہ یا صدقہ۔ اگر آپ نے تحفتاً دیا اس میں بھی رجوع کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اور کسی کو چیز صدقہ کی تھی اللہ کی رضا کی خاطر اور پھر آپ اس سے واپس لیتے ہیں، اس کا حکم بھی یہی ہے، حتیٰ کہ اس کو واپس لینا عوض کے بدلے بھی شرعاً جائز نہیں، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تو خریدنے کا ارادہ کیا کہ چلو مالک ہو گیا اس سے لے لیتا ہوں، لیکن سرکار نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 2624 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ بنو جدعان کے غلام بنو صہیب نے دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مکان اور 1 حجرہ عطا فرمایا تھا جو ان کو اب ملنا چاہیے۔ مروان نے پوچھا تمہارے اس دعوے پر کون گواہی دے گا؟ انہوں نے کہا حضرت ابن عمر۔ تو مروان نے ان کو بلایا تو انہوں نے گواہی دی کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو وہ مکان، یعنی 2 مکان اور 1 حجرہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مروان نے حضرت ابن عمر کی گواہی سے صہیب کے بیٹوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت صہیب کو، یہ قدیم صحابہ میں سے ہیں، ان کو 2 مکان اور 1 حجرہ ہبہ کیا تھا، اور وہ ان کی ملکیت میں نہیں آ سکا تھا، اور بعد میں انہوں نے دعویٰ دائر کیا تو حضرت ابن عمر کی گواہی پر دلوا دیا گیا۔ اب ہمارے ہاں فقہ حنفی میں ایک شخص کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، معاملات میں 2 کی گواہی معتبر ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک 1 کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ 1 کی گواہی پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بہت ساری احادیث کو بنیاد بناتے ہیں اور قرآن کی آیت کو بنیاد بناتے ہیں جن میں 2 افراد کی گواہی کو نصاب مقرر کیا گیا، جبکہ 2 مرد ہوں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ تو بہرحال اس میں یہ حکم ضرور ہے کہ اگر کوئی صحیح مصلحت کی بنا پر آج کل کے دور کے اعتبار سے جیسے آپ دیکھیں پاکستان میں تقریباً احناف ہیں، لیکن ہماری کورٹس کے اندر 2 گواہ پیش کرنا، اور وہ بھی دونوں عادل گواہ پیش کرنا انتہائی دشوار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 عادل گواہ چاہیے تھے، اور عادل سے مراد جن کی عدالت ظاہرہ ہو۔ بس عدالت ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ظاہر شریعت کے موافق ہو، ان میں گناہ، فسق و فجور، آوارہ گردی کی کوئی علامت نہ ہو، مثلا سر ڈھکا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، پتہ نمازی بھی ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، ان 2 آدمیوں کی گواہی معتبر ہے۔ لیکن جب صاحبین کا دور آیا تو معاملات بگڑ گئے، سامنے بظاہر حلیہ بہت اچھا ہے، حرکتیں خراب ہیں، جب معلومات کی گئیں مثلا ایک شخص ظاہر میں تو داڑھی رکھے ہوئے ہے لیکن مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈیہ یہی ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہوئی تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم عدالت ظاہرہ ہی نہیں، عدالت باطنہ بھی دیکھیں گے۔ عدالت باطنہ کا مطلب پوشیدہ عدالت، اور پوشیدہ عدالت کیا ہے؟ مثلا کہ ظاہر کا ہم اعتبار نہیں کریں گے بلکہ ہم معلوم کریں گے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، لوگوں کے مابین یہ معاملات کرنے میں کیسا ہے، مارکیٹ میں کیسا ہے۔ جب ہر طرف سے گواہی اس کے بارے میں صحیح ملے گی تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہے اصل مذہب۔ اب آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عادل کا ملنا کتنا مشکل ہے۔ اگر صاحبین کے قول کے مطابق دیکھیں تو عدالت ظاہرہ کیا، عدالت باطنہ کیا، عدالت ظاہرہ آج موجود نہیں ہے، اور اگر فرض کریں عدالت ظاہرہ کا بھی اعتبار کیا جائے تو عادل ملتے کہاں ہیں؟ عدالت ظاہرہ آج موجود نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال
اب آپ کہیں گے چلو 2 کا حصہ تو پورا کریں، 2 گواہ نہیں ملتے ہیں، اور اب ہمارے کورٹس کے اندر چونکہ 1 کی گواہی کا اعتبار کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اب موجودہ صورتحال میں اگر آپ کوئی کسی کورٹ میں کیس گیا تو کسی مسرد مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں، ان سے اجازت لے سکتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا فیصلہ 1 گواہ کی موجودگی میں کر دیں، یہ بہتر ہے، تقوی کے مطابق یہی چیز ہے، احوط یہی ہے کہ آپ کسی سے اجازت لے کر اور پھر یہ کریں۔ اور مفتی حنفی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھے کہ اپنے مذہب پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے یا بعض صورتوں میں تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، تو وہ کسی اور امام کے قول کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق خاص کسی کیس کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی اپنا مذہب ختم کر دیں، ہاں دوسرے کا لے کر خاص مسئلے میں جواب دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس دور میں اگر ایک شخص کی گواہی پر، اور وہ بھی عادل نہ ہو، فاسق و فاجر کی گواہی پہ بھی چل رہا ہے، حلف لے لیا جائے اس سے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ بہرحال اس میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے علماء کا، لیکن جو ہمارے نزدیک تھا وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔